السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر میرے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے کچھ حقائق کے متعلق بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ خانہ کعبہ کے اندر عام طور پر کسی کو جانے کی اجازت کیوں نہیں اور اس کا دروازہ ہمیشہ بند ہی کیوں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ پر کس نے آگ سے حملہ کیا تھا اور خانہ کعبہ کو کب جلایا گیا تھا۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ شروع میں یہ صرف ایک ریکٹینگولر شکل کا ایک سٹرکچر تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کا چھت بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں اس کو مرمت کرتے جاتے رہے۔ اگر تاریخ دیکھا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کے باہری ایریا کو ہر دور میں موڈیفائی کیا گیا۔ اس کی وجہ وہاں پر حجاج کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد تھی۔ ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں بھی اس کے ارد گرد کچھ عمارتیں بنائی گئی تاکہ حجاج کرام وہاں ٹھہرے اور حج کے دوسرے فرائض ادا کر سکے۔ اس کے بعد عباسد خلافت کے دور میں بھی اس کو کافی حد تک موڈیفائی کیا گیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو سب سے بڑا موڈیفیکیشن ہوا وہ 1950 میں سعودی حکومت نے کرایا، کیونکہ اس وقت تک حجاج کرام کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ناظرین، آج کا جو مسجد حرام ہے وہ تقریباً 40 ایکڑ پر بنا ہوا ہے اور اس کا خانہ کعبہ کی اونچائی تقریباً 15 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ صرف سونے سے بنا ہوا ہے، اس کی بیس تقریباً 10 سے 12 فٹ کا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کو جو غلاف پہنایا جاتا ہے اس کو قصوہ کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ مصر سے حجاج کرام کے ساتھ بھیجا جاتا تھا، اب وہ سعودی عرب میں ہی بنتا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے دروازے کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ جب آپ دروازے سے اندر جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کی فرش اور دیواروں پر ٹائلز لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے بیچ میں ایک میز رکھا گیا ہے جس میں صفائی کے لیے جو چھوٹے چھوٹے ضروری سامان رکھے جاتے ہیں اور اس میں اوت مسک وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ اور خانہ کعبہ شریف کے اندر 3 ستون موجود ہیں۔ یہ ستون حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں وہاں لگائے گئے تھے، آج بھی وہ وہاں پر موجود ہے۔ اور اوپر الگ الگ قسم کے فانوس لگائے گئے ہیں۔ ان فانوسوں پر قرآنی آیات لکھی گئے ہیں اور یہ ہر اتوار میں رکھے گئے تھے۔ کچھ صحابہ کرام کے دور کے بھی وہاں پر موجود تھے۔ یہ فانوس سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے اندر فرش پر ایک منبر جیسا شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز ادا کرتے تھے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہمیشہ بند ہی کیوں رہتا ہے اور اس کو خاص موقعوں کے علاوہ کھولا کیوں نہیں جاتا۔ اس کے اندر کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ کا دروازہ عام طور پر بند ہی رہتا ہے۔ اس کو خاص موقعوں پر جب سعودی عرب کے شاہی خاندان آتے ہیں تو ان کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر اسلامی ملک سے کوئی سربراہ حج عمرہ ادا کرنے جائے یا خانہ کعبہ میں نفل پڑھنے جائے تو اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اکثر حکمرانوں کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے اور ہمارے عسکری اداروں کے سربراہوں کے لیے بھی کھولا جاتا ہے۔ حال ہی میں ہمارے عسکری سربراہ جنرل عاصم منیر کے لیے بھی کھولا گیا تھا۔ ناظرین، 683 CE میں عبد الملک اور ابن زبیر کے درمیان سول وار شروع ہوئی تھی اور اسی دوران خانہ کعبہ پر بھی حملہ ہوا تھا اور اس کو آگ لگ گئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور بعد میں اس کو مرمت کرنے کے بعد اس کی اصلی شکل میں بحال کر دیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ایک لائک کریں۔